الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى صدق الله العظيم. سامعین ما قبل کی آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف مبعوث فرمایا بھیجا کہ تم جاؤ وہ سرکش ہو چکا ہے اس کو توحید کی طرف بلاؤ حق سمجھاؤ. جس وقت وہ دونوں فرعون کے پاس آئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام انہوں نے سمجھایا کہ بھائی سرکشی سے باز آ جائے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آ بنی اسرائیل جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے ظلم کرتا ہے اس کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے. تو اس نے آگے سے سوالات کیے کہ تمہارا رب کون ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف اس کے سامنے بیان فرمائی اور معجزات جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے وہ معجزات وہ دکھلائے. اب فرعون بڑا مکار تھا. اس نے چال کھیلی. پہلی چال یہ کھیلی لوگوں سے کہا کہ لوگوں ذرا ہوشیار رہ جاؤ ہو جاؤ. پہلی سیاست کی چال کھیلی دوسری مذہب کی چال کھیلی. سیاست یہ کھیلی کہ بھائی موسیٰ اور ہارون چاہتے ہیں تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں یعنی مصر سے نکال دیں اور خود وہاں پر قابض ہو جائیں یہ چاہتے ہیں. دوسری مذہب والی سیاست یہ کھیلی اس نے لوگوں کو کہا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو اکسانے کے لیے یا سیاست ہے یا مذہب ہے. دونوں پر لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. تو اس نے کہا سیاست یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں گے مصر سے نکال دیں گے اور خود وہاں پر قابض ہو جائیں گے اور کیا کریں گے بادشاہت کریں گے. ان کا یہ مقصد ہے. مذہب یہ ہے کہنے لگا کہ دیکھو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تم سب نے مجھے اپنا رب بنا رکھا ہے یہ ہمارا بہترین طریقہ چلا آ رہا ہے اب یہ اس طریقے کو ختم کرنے کے در پر ہے. ان کا مقصد صرف یہی ہے. حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا دور تک بھی ان چیزوں سے تعلق نہیں تھا. حکم یہ تھا کہ فرعون نے حکم دیا جس وقت دن طے پا گیا وقت طے پا گیا کہ اس دن مقابلہ ہوگا ہمارا اور تمہارا. فرعون نے اطراف مصر میں جتنے بھی جادوگر تھے بعض تفسیروں میں 72,000 کی فگر آئی ہے 72,000 جادوگروں کو جمع کیا. ظاہر سی بات بادشاہ تھا اس کے حکم میں دور دراز سے لوگ آئے جادوگر آئے. اس وقت جادو کا زمانہ تھا سب لوگ آئے. تو یہ کل کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں نے جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا نا تو وہ سمجھ گئے ان میں سے بات کہنے لگے کہ نہیں ہم تو واقعی جادوگر ہیں جو آپ کے پاس یہ ہے نا لاٹھی کا اسلحہ بن جانا ہاتھ کا جو ہے نا روشن ہو جانا یہ اللہ کے معجزے ہیں یہ جادو نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں کی آنکھوں پر جو ہے نا پٹی باندھ دیتے ہیں آنکھیں بند کر دیتے ہیں وہ ہماری رسیاں اور لاٹیاں ان کو جو ہے نا سانپ نظر آتے ہیں حالانکہ حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت وہ اس میں سانپ اور لاٹیاں ہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم حق کے مقابلے میں نہیں آ سکتے لیکن کم لوگ تھے جو حق کو پہچانتے تھے. لیکن انسان بیسک کیا ہے لالچی ہے.
اب یہ جو جادوگر آئے تھے انہوں نے فرعون سے پہلے مطالبہ کیا کہ بھئی اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا بڑا انعام و اکرام ملے گا، خوب مال و دولت بھی دوں گا اور اپنا قریب بھی بنا دوں گا، تمہیں وزارت اور تمام چیزیں جو ہے عہدہ بھی دوں گا۔ انسان یہ لوگ لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم حق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب صف در صف بن گئی، 72,000 وہ جو تھے نا جادوگر، انہوں نے صف بنائی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، صف در صف آئے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جس وقت یہ صفوں کی صورت میں آئے نا، اب یہ مطالبہ کیا، آج کے درس کی جو آیات ہیں یہ مطالبہ کیا کہ اپنے جادو کا گر پہلے کون دکھلائے گا؟ موسیٰ سے کہنے لگے آپ دکھلائیں گے علیہ السلام یا ہم شروع کریں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقیا، آپ پہلے ڈالیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہلے اپنے جادو کا گر دکھائیں؟ پہلے آپ شروع کرتے ہیں یا ہم شروع کریں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا بل القوا، بلکہ تم اپنے جادو کا گر دکھلاؤ۔ جادو دکھاؤ، کیا کرتے ہو؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جس وقت ڈالی انہوں نے رسیاں، حبال کہتے رسی کو، وعصیُّهُمْ اور لاٹیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ انہا تسعى، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ دو دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اب جس وقت دیکھا اس حالت کو، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، لیکن اس ڈر کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا۔ اب یہاں پر اشکال پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر وہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر تو نہیں ڈرتے، یہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے؟ اس کا جواب علماء مفسرین یہ دیا ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام ان رسیوں اور ان لاٹھیوں سے نہیں ڈرے تھے۔ کس بات سے ڈرے تھے کہ اس وقت 72,000 لوگوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھی ڈالی نا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ حقیقت میں نہیں بدلی، حقیقت وہ ان کے سانپ ہی تھی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈل گیا، وہ ان کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سانپ ہے دوڑتے ہوئے۔ اب لوگ بھاگنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ اب لوگ تو چلے جائیں گے، مقصد جو تھا وہ فوت ہو جائے گا کہ دیکھو حق نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ بھی غالب آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں پریشان ہوئے؟ اس لیے کہ یہ لوگ جس وقت چلے جائیں گے تو کس طرح پتہ چلے گا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ دوسرا اس وجہ سے پریشان ہوا کہ بھائی یہ بھی رسیاں جو ہے نا ان کو سانپ نظر آ رہی ہیں، لاٹیاں بھی سانپ نظر آ رہی ہیں، جو میں لاٹھی ڈالوں گا وہ بھی تو سانپ نظر آئے گی، تو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے۔ ان رسیوں یعنی ان سانپ جو انہوں نے ڈالے تھے جادوگروں نے، رسیاں اور لاٹیاں، ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے، اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ لوگوں کو حق نہیں پہنچے گا، اس وقت سب لوگ چلے جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، تو کس طرح فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، لیکن یہ جو ڈر محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اس کا اظہار کسی پر نہیں کیا، خود اپنے نفس میں ہی یہ ڈر رکھا۔ قلنا، ہم نے کہا، اللہ ارشاد فرماتا ہم نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کیجیے، انک انت الاعلی، بے شک آپ بھی بلند ہونے والے ہیں، آپ بھی غالب آنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق تو آپ کے پاس ہے، یہ تو سب کے سب باطل ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جس وقت ڈالا ما فی یمینک، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں تھا، وہ کیا تھا؟ عصا تھا۔ تلقف ما صنعوا، نکل گیا ما صنعوا، جو انہوں نے تیار کیے تھے، کیا؟ رسیاں اور لاٹھی، ان سب کی سب کو وہی اژدہا بن گیا، وہ لاٹھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ابھی پہلے ہاتھ میں تھی، لاٹھی کی صورت تھی، عصا تھا، جیسے ہی ڈالا وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا آپ 72 دونی کتنا ہوتا ہے؟ 144 144، آپ اندازہ لگائیں، 1000 لاٹھیاں اور سانپ، ان سب کے سب کو وہ عصا نگل گیا۔ انما صنعوا کید ساحر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں صنعوا، جو انہوں نے کیا، کید ساحر، فریب جادو سے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہونے والے کون؟ جادوگر۔
جادو کے ذریعے سے کوئی شخص کامیاب نہیں ہونے والے۔ علماء مفسرین نے دوسری جگہ پر یہ بات تحریر فرمائی ہے، کیونکہ یہ واقعہ قرآن کریم جو ہے نا یہ کوئی مضامین کی کتاب نہیں بلکہ یہ عبرت کی کتاب ہے۔ جس واقعے کا جس حصے سے فائدہ مقصود ہوتا ہے اور وہاں سے بات لینی مقصود ہوتی ہے، اللہ رب العزت صرف اتنا ہی واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ واقعہ سید موسیٰ علیہ السلام کا 16 پارے کے اندر بھی ہے، 19ویں پارے کے اندر بھی ہے، اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو دیگر مقامات پر ہے کہ وہ اژدہا جس وقت بڑھا نا، اس نے سب لاٹھیوں کو نگل لیا، سب سانپوں کو نگل لیا، تو اس نے ایک پھنکار ماری جہاں پر فرعون کا تاج تخت لگا ہوا تھا نا، اس کے لیے وہ بنا بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور تمام لوگ، اس نے ایک پھنکار ماری، ایسی زبردست پھنکار ماری کہ فرعون اور اس کے حواریوں پر ایسا دبدبا اور رعب طاری ہوا کہ وہ اپنے شاہی تاج سے نیچے گر گیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو ابھی تک کیا دعویٰ کر رہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیسا رب ہے کہ سانپ کی پھنکار سے، اژدہے کی پھنکار سے وہ اپنے کرسی سے نیچے جا پڑا، اور سب لوگوں نے دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے اہل عقل لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ بھئی کیا ہوا ہے۔ تو خیر جس وقت یہ تمام ولا یفلح الساحر حیث اتی، نہیں کامیاب ہو سکتے کون؟ جادوگر جہاں کہیں بھی ہوں۔ جس وقت جادوگروں نے یہ دیکھا نا کہ بھائی یہ تو حق ہے، پہلے بھی کچھ مان چکے تھے لیکن بیسک انسان کیا ہے؟ لالچی ہے، لالچ میں آئے، اور کچھ فرعون نے ان کو تھوڑا سا کہ بھائی تمہیں میں نے بلایا ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر آ گئے ہو، بھائی تم مقابلہ تو کرو، تمہیں یہ مراد ملیں گے، یہ انعامات ملیں گے، یہ عہدہ ملے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام کے تمام جو جادوگر تھے نا وہ سجدے میں گر پڑے، سب کے سب۔ یہ عربی کا ایک قانون ہے، قاعدہ ہے کہ جمع پر جب الف لام آئے نا وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی کیا؟ سب کے سب جتنے جادوگر تھے سب کے سب کیا ہو گئے؟ وہ سجدے میں گر پڑے۔ کیا کہا؟ قالوا، کہا، سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ دوسرے مقام پر شعراء کے اندر کہنے لگے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم حق کے مقابلے میں جادو کو لے کر آئے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہاں پر کیا ہے کہ سب کے سب لوگ کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے، اور کیا کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر کیا لائے؟ ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں یہ لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیں آگے، فرعون جو تھا نا خناس تو تھا، بڑا مکار بھی تھا، کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کیا تم مجھے سے اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو؟ اس نے یہ بات کہی کہ میری اجازت کے بغیر تمہیں میں نے اطراف مصر سے بلایا ہے، تم میرے کیا ہو؟ محکوم ہو، میرے ماتحت ہو، میرے ایک قسم کے وکیل ہو۔ اور یہ اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، وکیل کی شکست موکل کی شکست ہوتی ہے، وکیل کی جیت موکل کی جیت ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو جتنے بھی جادوگر تھے 72,000 یہ فرعون کے وکیل تھے، جب یہ ہار گئے تو موکل کو بھی ہارنا چاہیے تھا، شکست تسلیم کرنی چاہیے، لیکن ضد اور عناد کا دنیا کے اندر وہ علاج نہیں، وہ اڑ گیا۔ اس نے کیا کہا؟ قال آمنتم له، کیا تم ایمان لے آئے ہو له اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، دیکھیں الزام لگا دیا، کہنے لگا انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا یہ تمہارے بڑے ہیں جنہوں نے تمہیں جادو سکھلایا ہے، تم سب اس کے شاگرد ہو، مجھے تم نے دھوکے میں ڈالا ہے، آپس میں تمہارے معاملات طے تھے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، ہم غالب آ جائیں گے، تم مغلوب ہو جانا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، جس وقت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام صرف آئے نا، وہ چند مسلمان ان کے ساتھ آئے، سب کے سب لوگ انہوں نے تالیاں
کسی. پھپھیاں کسنے لگے کہ یہ ہمارا مقابلہ کریں گے. اب یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا سب ایک ہی لوگ ہو اور یہ تمہارا بڑا ہے, تم نے ان سے جادو سیکھا ہے. اور آگے سے دھمکیاں کیا دی, فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا کہ ضرور بھی ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو, وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پاؤں کو, مِنْ خِلَافٍ خلاف سے, دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اس طرح کاٹوں گا, بایاں ہاتھ دایاں پاؤں اس طرح کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو. انسان اس سے بہت زیادہ بیکار ہو جاتا ہے بخلاف دوسری کے. تو کہنے لگا اس طرح تمہیں عذاب دوں گا, اور دوسرا عذاب کیا دوں گا, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ تمہیں کھجور کے تنوں پر اور شاخوں پر تمہیں لٹکا دوں گا, زندہ ہی لٹکا دوں گا, سولی لٹکا دوں گا, پھر وہیں پر تم بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اور تم جان لو گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نا فرمایا تھا کہ بھائی اگر تم اللہ پر ایمان نہ لے کر آئے نا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. لہذا تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور جو ہے نا مجھ پر ایمان لے آؤ, اللہ کو وحدہ لا شریک مانو. تو اب اس نے اس پر یہ بات کہی, وَلَتَعْلَمُنَّ, البتہ ضرور تم جان لو گے, اینا اشد عذابا وابقا, کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. کیا ہمارا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے, یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی اس نے اللہ کے عذاب کو کہا کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے اور اتنا سخت نہیں ہے اور باقی رہنے والا نہیں. کہنے لگا بلکہ میرا عذاب ہے, اس لیے اس نے یہ بات کہی, وَلَتَعْلَمُنَّ, تم ضرور جان لو کہ اینا اشد, کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے. باقی واقعہ انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر ہے. اللہم عزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق پر ہمیشہ ہی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہی توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا